فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی انمول اور سدا بہار نعمتیں، اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جنت کے باغات۔ جنت کے پھل وافر مقدار میں ہوں گے۔ جنت میں ہر موسم کا پھل ہوگا۔ جنت کے پھل حاصل کرنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں لینی پڑے گی۔ جنت کے پھلوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے پھل گلنے سڑنے سے محفوظ ہوں گے۔ کیلا اور بیر جنت کے پھل ہیں۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ وہ بے خار بیریوں اور تہ پتہ کیلوں اور دور تک پھیلی چھاؤں اور پانی کی آبشاروں اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں میں مزے کریں گے۔ تو ابھی نا آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ جنت میں جو ہے پھلوں کے درمیان ہوں گے، پانی کی آبشاریں ہوں گی، اور جو پھل ان کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور کیلا اور بیر بھی جنت کے پھل ہیں۔ دنیا میں بھی ہم یہ پھل کھاتے ہیں اور جنت میں بھی یہ پھل ہوں گے۔ جنت کے پھل سدا بہار اور اس کا سایہ لازوال ہوگا۔ یہ انعام ہے متقی لوگوں کا۔ سورۃ رعد آیت نمبر 35۔ اسی طرح سورۃ مرسلات آیت نمبر 41 تا 44 اللہ فرماتے ہیں، متقی لوگ جنت کے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو ابھی نا یاد سے کیا پتہ چلتا ہے، جو شخص بھی اللہ سے ڈر کے دنیا میں زندگی گزارے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں داخل کریں گے، اور وہ چشموں میں جو ہے مزے کرے گا، درختوں کے سایوں میں مزے کرے گا، اور اس کے سامنے جو ہیں پھل حاضر جو ہیں کیے جائیں گے، اور وہ پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جنت کے پھل ہر وقت جنتیوں کی پہنچ میں ہوں گے۔ سورہ دہر آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کی پہنچ میں ہوں گے۔ جنت کے پھل کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہے، اگر وہ دنیا میں آ جاتا تو صحابہ کی جماعت قیامت تک اسے ختم نہ کر سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نماز کسوف کی حدیث میں روایت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دوران نماز دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کوئی چیز لی ہے، پھر ہم نے دیکھا آپ وہ چیز لینے سے رک گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی اور اس کے ایک خوشے کو لینا چاہا، اگر میں اسے توڑ لیتا تو جب تک دنیا رہتی تم لوگ اسے کھاتے رہتے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب مدینہ میں نا سورج گرہن لگا تھا۔ یہ حدیث اس جو ہے موقع کی ہے۔ تو نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت بھی دکھائی تھی اور جہنم بھی دکھائی تھی۔ تو اس ضمن میں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جنت جب دکھائی گئی تو وہ ایک خوشہ لینا چاہا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وہ جو ہے جنت کو ظاہر کیا۔ اگر آپ نے پھر وہ خوشہ نہیں لیا، اگر آپ اس خوشے سے پھل توڑ لیتے تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے اس پھل کو ساری زندگی بھی کھاتے رہتے ہیں۔ تو جب تک یہ دنیا قائم رہنی ہے اللہ کے حکم سے، تو وہ جو ہے خوشہ ختم نہیں ہونا تھا۔ تو یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت میں موجود ساری نعمتیں لائی گئی، پھل پھول اور سرسبز و شادابی، میں نے اس سے تمہارے لیے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا لیکن روک دیا گیا۔ اگر میں وہ خوشہ تمہارے لیے لے لیتا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق اسے ختم کرنے کے لیے کھاتی لیکن ختم نہ کر پاتی۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کے جو ہیں پھل ان میں اتنی برکت ہے کہ اگر صرف اللہ کے نبی وہ انگوروں کا خوشہ لے لیتے تو دیکھ لیں قیامت آنی ہے، اللہ کے حکم سے کب آنی ہے ہمیں نہیں پتا، کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ گئے۔ تو آپ سے صرف کیا فرمایا، زمین و آسمان کی ساری مخلوق
اسے ختم کرنے کے لیے کھاتے مگر وہ پھر بھی اسے ختم نہ کر پاتے۔ انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر بواسیر ختم کرتی ہے اور گینٹیا میں مفید ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے، کیونکہ جنت کے پھل گٹھلی کے بغیر ہوں گے، بس کھاؤ۔ انجیر بواسیر ختم کرتی ہے اور گینٹیا کے لیے مفید ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو بواسیر کا مسئلہ ہے یا کسی کو گھنٹیا کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا جوڑوں کا مسئلہ بڑا سوے کئی لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ جو انجیر ہے یہ بہت فائدہ مند پھل ہے۔ جنتی جب کسی درخت سے پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ فوراً نیا پھل لگ جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی جنت سے پھل توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ تو آج کے لیکچر سے ہم نے جانا کہ جنت کے پھل کیسے ہوں گے اور کتنے زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمال کرنے کی توفیق دے جو ہم کو جنت میں پہنچا دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔